أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. کیسے کیسے افراد گزرے ہیں اس دنیا میں. عوام تو عوام، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، انسان ان کی زندگیاں پڑھے، ان کے شب و روز کے اعمال پڑھے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی مصروفیت میں پوری عوام کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، پوری عوام کو کنٹرول انہوں نے کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا دن اور رات، ان کے شب و روز کیسے اعمال کے اندر بسر ہوتے تھے. تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب ان کا انتقال ہوا، چونکہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بادشاہ سے لے کر رعایا تک جنازے میں سبھی لوگ شریک تھے اور تا حد نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے. بڑا ہجوم تھا، تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ تھا. تو جب جنازے کا وقت قریب ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خادم سامنے آئے اور کہنے لگے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وصیت کر کے گئے ہیں، میں وہ وصیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد نماز جنازہ ہوگا. تو لوگ متوجہ ہوئے کہ وقت کے اتنے بڑے بزرگ کیا وصیت کر کے گئے ہیں، ہمیں کیا پیغام دے کے گئے ہیں. تو لوگوں نے اپنے کان اس خادم کی طرف متوجہ کیے. تو خادم گویا ہوا، کہنے لگا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما کر گئے ہیں کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھا ہے جس کے اندر 4 صفات موجود ہوں. نمبر 1، بالغ ہونے کے بعد اس کی نگاہ کسی نامحرم عورت پر نہ پڑی ہو. نمبر 2، کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 3، اس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. نمبر 4، اس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ رہ گئی ہوں. فرض تو دور کی بات، عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ، ظہر کی سنتیں مؤکدہ ہیں، تو عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ وہ بھی اس کی نہ رہی ہوں. تو اس جنازے کے اندر بڑے بڑے نامور خطباء، بڑے بڑے نامور علماء اور بڑے بڑے نامور افراد موجود تھے. دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے. تو بڑی دیر تک سناٹا چھایا رہا اور لوگوں کی نظریں گھوم رہی تھی کہ یہ کون عظیم فرد ہے، یہ کون عظیم شخص ہے جس کی اتنی پاکیزہ اور اتنی عبادت والی زندگی بسر ہوئی ہے کہ اس کی نہ کبھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، کسی نامحرم کے اوپر اس کی نگاہ نہیں پڑی. کون عظیم ایسی شخصیت ہے؟ تو بڑی دیر کے بعد ایک شخص اپنا چہرہ چھپائے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب بڑھا، ان کی چارپائی کے قریب آیا اور ان کے چہرے سے پردہ اٹھا کے، چادر اٹھا کے عرض کرنے لگا، حضرت آپ فوت تو ہو گئے، لیکن میرے راز جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں تھے، آپ وہ راز افشا کر کے گئے ہیں. آپ نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیا ان لوگوں کا اخلاص تھا؟ کیا ان لوگوں کا اخلاص تھا؟ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے راز افشا کر کے گئے ہیں. کیا ان کی عبادات کے اندر اخلاص تھا؟ تو پھر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، واللہ میں ہی وہ فرد ہوں جس کے بالغ ہونے کے بعد یہ 4 اعمال پورے ہیں کہ نہ میری کسی نامحرم عورت کے اوپر نگاہ پڑی، نہ میری نماز تہجد قضا ہوئی،
نہ میری عصر کی سنتیں کبھی رہی، نہ میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ تو پھر نماز جنازہ پڑھایا۔ تو جب نماز جنازے کے بعد لوگ اس جانب متوجہ ہوئے، بہت عظیم شخصیت ہے یہ بھی جس کا جنازہ پڑھا گیا، اور بڑی عظیم شخصیت ہے یہ بھی جس نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا، اس ہندوستان کا، اس پاکستان، اس خطے کا ایک عظیم بادشاہ تھا، جس کو دنیا اور تاریخ سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا جواب دیں گے جن کی معمولی کام کے پیچھے تکبیر اولیٰ تو کیا نمازیں ہی چھوٹ جاتی ہیں، اور ہم بہانہ اپنے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر تراشتے ہیں کہ بڑی مصروفیت تھی، نماز رہ گئی۔ تو کیا ہماری وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ بڑھ کے مصروفیت ہے کہ جس نے عوام کی باغ ڈور سنبھالنی ہو، ریاست کی باغ ڈور سنبھالنی ہو، عوام کو مینج کرنا ہو، تو اس کی کتنی مصروفیات تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ کیا عظیم شخصیات تاریخ نے دیکھی ہیں۔